معيار المسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام ثم قال الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جماعت کے نام پر خطیب محترم قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظ اللہ، ان کا میرے اس جامعہ مرکز ابن تیمیہ اسلامیہ کے طلباء کی شوق پر، وہ طلباء جنہوں نے یہ انجمن سجائی ہے، ان کے شوق پر میری مراد ابھی فارغ التحصیل ہو کر درس نظامی کی سند فراغت حاصل کرنے والے یہاں کے آپ کے نوجوان مولانا مصفر اقبال صاحب اور مدرسے ابن تیمیہ کے دوسرے طالب علم جو آپ کے سامنے نظم کر رہے تھے، حافظ اسامہ افضل، ان بچوں کا اس پروگرام کے لیے ان کی چاہتیں، خواہشیں، توجہ بہت ہے. انہی کی محبت میں آج ہم آئے ہیں یہاں پر، اور انہی کی محبت اور خواہش پر میری جماعت کی عظیم خطیب محترم مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب، انہوں نے بھی یہاں آ کر ہمارے ساتھ اظہار محبت کیا ہے. میں پوری جماعت کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سچی بات ہے، مجھے انتہائی خوشی ہوئی جب میں اندر داخل ہوا اور میرے اپنے برخوردار نوجوان مولانا عطاء الرحمان شہین صاحب، سچی بات ہے اس علاقے کی لینگویج و زبان کے لحاظ سے اس علاقے کے بہترین خطیب ہیں. آج آپ کے سامنے وہ اس وقت مائک پر کھڑے ہو کر سٹیج کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے. یہاں کہانا میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہاں پر آپ بھی مجھے جانتے ہی ہوں گے، میرے خاندان کی ایک نشانی اور میرے خاندان کے فرد محترم مولانا حافظ محمد ناصر زربانی صاحب، جو آپ کے اس علاقے میں بڑی توجہ اللہ کی توحید اور اس کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری محبتوں کو بھی باقی رکھے، جماعت کے اندر ان کی کاوشوں کو اللہ مزید بڑھائے اور خلوص ان کے اندر پیدا فرمائے. اور یہ ہمارے اندر اللہ کی طرف سے اس کی عنایت ہے، اگر یہ محنتوں میں یہ خالص اللہ کے لیے ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم اللہ کی جنت میں بھی اکٹھے ہو جائیں گے. آپ بھائیوں کے انتہائی مشکور ہیں جنہوں نے یہاں آ کر اس ٹائم رات کو اپنے مومن مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ توحید و سنت کے ساتھ اپنی بالغانہ محبت کے اظہار کیے ہیں. گفتگو تو آپ سے ہمارے خطیب آپ کے سامنے جلوہ فروز ہیں، وہی فرمائیں گے. میں صرف 10 منٹ آپ سے گفتگو کروں گا. میری آپ بھائیوں کو یہ ایک گزارش ہے، اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں ہے. اگر کوئی بھائی کو دوست اہل حدیث کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ جیسے کہ اور مسلمانوں کے مذہبی فرقے ہیں یہ بھی ایک فرقہ ہے، تو اس کو اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنی چاہیے. وہ یہ بات سمجھے اہل حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اللہ کے پیغمبر کا وہی دین جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بذریعہ وحی آپ کو ملا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور آپ جیسے خطاکاروں کی ہدایت کے لیے وہ من عن اللہ کی وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے دی، اصحاب پیغمبر کو دی، صحابہ تابعین اور محدثین نے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیے ہیں اللہ کے قرآن کو اور قرآن کے بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو. یہی اصل دین ہے, یہی اساس ہے. اس سے آج تک اگر کوئی جماعت قائم اور دائم ہے, اللہ کی قسم ہے کوئی اس میں لچک والی بات نہیں. اس روئے زمین پر اگر کوئی جماعت آج بھی اسی دعوت پہ قائم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر امت کو گئے تھے, وہ اہل حدیث ہے. ان کی دعوت یہی ہے لوگوں, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کائنات میں عبادت کے لائق کوئی نہیں. مانگا اسی سے جائے گا, رکوع اسی کے سامنے, سجدہ اس کے سامنے, امید اسی کے ساتھ, مشرق کشا وہی ہوگا, حاجت روا وہی ہے, فکرے وہی بناتا ہے, اولا سے وہی نوازتا ہے, بیماری وہی دور کرتا ہے, کسی کی بھوک وہ ہٹاتا ہے, کھلاتا وہ ہے, پلاتا وہ ہے, نظر اس کے نام کی, نیاز اس کے نام کی, جھول اس کے آگے پھیلائی جائے گی, ہاتھ اس کے آگے پھیلائے جائیں گے اس عقیدے کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ. اللہ اس کائنات میں نہ کسی کے آگے رکوع کیا جائے گا, نہ وہ اس لائق ہے, نہ سجدہ کیا جائے گا, نہ اس لائق ہے, نہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے جائیں گے, نہ کوئی اس لائق ہے, نہ گناہوں پر رویا جائے گا, نہ کوئی اس لائق ہے, نہ تیرے سوا کسی کے سامنے بگڑی بنانے کے لیے درخواستیں کریں گے, نہ کوئی اس لائق ہے. اللہ تیرے سوا کائنات میں نہ امید کسی پر لگائیں گے, نہ خوف کسی کا کھائیں گے, مانگیں گے تجھ سے کیونکہ دینے والا تو ہے اور تو اکیلا ہے. تیری ذات کے علاوہ نہ مانگے جانے کے لائق اس کائنات میں کوئی ہے. اللہ نے اپنی ذات کے علاوہ اپنی صفات میں, وہ ذات میں بھی اکیلا ہے, اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے. یہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی ہے. اللہ کو منانا ہے, عبادت کرنی ہے, اس کے لیے نمازیں پڑھنی ہے, صدقہ خیرات کرنا ہے, رکوع سجود کرنے ہیں, روزہ سحر افطار تراویح پڑھنی ہے, نذر و نیاز دینا ہے, مال دینا ہے, صدقہ خیرات دینا ہے. تو اسی طریقے سے دیا جائے گا جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے. کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں جو اللہ تک پہنچنے کا, اللہ کے سامنے بندوں کی محبت کو ملانے کا, اللہ کی قربت کے حصول کا اگر کوئی طریقہ اللہ کی زمین پر کوئی جانتا ہے وہ اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سارے نیک صالح امام بزرگ محدث مفسر مجتہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ہی اللہ کا دین لے کر آگے چلیں گے تو نجات پائیں گے. اس کے علاوہ نجات کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں. یہ دعوت صرف اہل حدیث دیتا ہے. آج دیکھیے آپ نے جس وقت ہوش سنبھالا ہے اس سے پہلے آپ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے, ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے. میری چند باتوں پہ غور کرنا ہے. ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. آج اس وقت اس بچے کو وہی اسلام کا صحیح درس دیا جا رہا ہے جس کے لیے ہمیں لوگ برا کہتے ہیں, جس کے لیے ہم لوگوں سے علمی لحاظ سے جھگڑے کرتے ہیں کہ بھائیو اللہ کے لیے رک جاؤ, اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور کائنات ساری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہبر و رہنما ہے, وہی امام اعظم ہے, وہی قائد اعظم ہے, وہی مرشد اعظم ہے. اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اطاعت کسی کی نہیں ہے. بچہ پیدا ہوا ہے, مولوی کو بلاتے ہو, بریلوی آتے ہیں, دیوبندی آتے ہیں, اہل حدیث آتے ہیں, حنفی شافعی مالکی حنبلی, کسی کو بلا دو, بچے کو اٹھاؤ, اسی کان میں اذان دینی ہے, وہ ایک اللہ کی الوہیت کا اعلان کرے گا اس بچے کان میں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور ایک ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, اطاعت اور آپ کی زندگی کو اللہ کا دین بنانے کے لیے اس کا اعلان کرے گا, اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ یہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور یہ ایک دعوت ہے, لوگوں عبادت کی جائے گی اللہ کے سوا کسی کی نہیں. اور اگر مرشد پیر امام مانا جائے گا اللہ کے نبی کے سوا کسی اور کو نہیں. یہی دعوت چلتی رہتی ہے. اسی پر دنیا میں محمد رسول اللہ سے فرمایا تھا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے. ان دونوں کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. نہ کسی امام کے, نہ کسی پیر کے, نہ کسی مرشد کے, نہ حنفی, نہ شافعی, نہ مالکی, نہ حنبلی, نہ چشتی, نہ قادری, نہ سہروردی, نہ دیوبندی, نہ بریلوی. کوئی کائنات کے اندر ایسا گروہ نہیں جس کے لیے کسی کے ساتھ چلنے کے لیے, کسی کو امام اعظم بنانے
کو لے کے چلے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نام کیا ہے فرمایا اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب. اگر کائنات میں قیامت تک جو شخص چاہتا ہے اللہ کی جنت میں چلا جائے تو ان دو چیزوں سے ہٹ کے کسی تیسری کو قبول نہ کرے. اگر کرے گا تو کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. یہ دین میں نیا کام ہوگا, نئے مسئلے ہوں گے, نئی شریعت ہوگی, نئے فضائل اور مسائل ہوں گے اور اس کا انجام اللہ کی جہنم ہے, اللہ کا عذاب ہے. یہ جنت سے محروم رہے گا. اب یہی شخص موت کے آغوش میں جاتا ہے, قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, عالم برزخ کی زندگی ملتی ہے قبر میں. دنیا جیسی نہیں, نہ دنیا والوں کو کسی صاحب قبر کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اندر, اور نہ قبر والے کو پتا ہوتا ہے کہ باہر کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ قرآن میں واضح فرماتے ہیں اور قبروں مزاروں پہ جا کر اپنے ہاتھوں سے بزرگوں, پیروں, مرشدوں کو دفن کرنے والوں یاد رکھ لو وما انت بمسمع من فی القبور. ساری کائنات اس سے بڑے بڑے ٹک لگا لو, چیخنا رونا چلانا شروع کر دو. اللہ کا قرآن واضح کہتے ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے تم نے قبر میں اتار دیا ہے, پٹی ڈال دی ہے, اب مر جاؤ تو اس کو چیخو پکار کرتے کرتے تم اپنا کوئی مدعا, تکلیف, دکھ, سکھ, پریشانی ان تک اپنی بات پہنچا بھی نہیں سکتے, وہ سن بھی نہیں سکتے. انک لا تسمع الموتى, تم سنا بھی نہیں سکتے. آج قبر میں رکھ کے آتے ہیں, برزخی زندگی ہے, اللہ کا حساب و کتاب ہے. آپ کو پتہ ہے سب لوگ بیٹھے, کوئی بریلی بھائی ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی حنفی, قادری, چشتی ہو, جس سے مرضی پوچھو خبر میں جو سوالات ہوں گے. پہلا ٹیسٹ ہوگا جس پہ تیری جنت اور دوزخ کے فیصلے ہونے ہیں. یا تیری قبر جنت کا باغ بن جائے گا یا جہنم کا گڑھا بن جائے گا. اگر تیرے سوال صحیح ہوئے, سوال 3 ہوں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ تیرا رب کون ہے, من ربک. اپنا تعارف اپنے رب کے لحاظ سے کرا. یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جو تیرے پیدا ہوتے وقت تیرے کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا گیا تھا. یہ وہی بچہ آج قبر میں اللہ کے ہاں پہنچ چکا ہے. اللہ کو جو ثواب وہی ہوتا ہے. من ربک, وہ جو پہلا کاشن تیرے پیدا ہوتے ہی تیرے بزرگوں نے وہاں کے مولوی صاحب کو, قاری صاحب کو, حافظ صاحب کو بلا کر تیرے کان میں جس رب کا اعلان کیا تھا وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے تحت بتا تیرا رب کون تھا, پالتا کون تھا, کھلاتا کون تھا, عزت ذلت کس کے ہاتھ میں تھی, نفع نقصان کا مالک کون تھا. پہلا سوال یہ ہوگا. جو سوال ہوگا من نبیوں کا مفہوم بتانا. تیسرا ہوگا ما دینوں کا, اللہ کو مانا, الہ مانا, اس کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی آخری مانا, ان کو اپنے مقتدا پیشوا مانا. اگر مانا تھا ان دونوں کو ما دینوں کا, پھر عمل بھی اس کے مطابق کیا یا نہیں کیا. جاؤ, میں نے کہا ہے اس روئے زمین پر کائنات کے اندر اس وقت کوئی جماعت ہے وہی دین پیش کرتی ہے اور وہی اسلام تمہیں بتاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, جو بچے کی پیدائش میں اسے کان میں کہا گیا تھا, جو آج قبر میں آخری مرحلے میں سوال ہو رہا ہے. اللہ کے بارے میں, اس کے پیغمبر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے بارے میں. پوری دنیا کے مولویوں کو جمع کر لو, اٹھائیں قسم اللہ کی کہ کسی سے پوچھا جائے گا تو مقلد کس طرح تھا, حنفی تھا نہیں تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے, اللہ گواہ ہے, علماء کا سمیل ہے. میری بات نوٹ کریں, اپنے محلے سے پوچھے, ہمارے علماء سے پوچھے, ایک ہی بات پوچھ لیں کہ بتاؤ اگر کوئی شخص دنیا میں پیدا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ان کے جو اپنے حقوق ہیں وہ پورے, اللہ کی عبادت کا حق, اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کا حق, اسی پر موت آتی ہے. وہ جانتے نہیں ہے اس کائنات میں ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد رحمہ اللہ ان شخصیات میں سے کوئی دنیا میں آیا نہیں تھا. اگر وہ ان سے اننون ہو کر بے جانے ناواقفیت میں اگر دنیا سے چلا گیا ہے, کیا اس کے اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے؟ بالکل نہیں. اور یہی ہماری دعوت کہ قبر میں کوئی سوال نہیں چشتی قادری سوتردی کا, تیرا پیر مرشد کون تھا, سوال اللہ کی عبادت کا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا.
اور اس پہ عمل کرنے کا، یہ میری جماعت کی دعوت، اسی پر میرے علماء اللہ کی توحید، اللہ کے نبی کی سنت پر تم لوگوں کو زندہ رکھتے ہیں، جگاتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی اسی دین پر زندہ رکھے، اس پر موت دے۔ وما علینا